یہ جو اللہ کا نام ہے نا، اس کو اسم ذات کہتے ہیں، اسم جلالہ اللہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں باقی سب نام صفاتی نام ہیں، کسی نہ کسی صفت کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا نام ہے یہی اسم ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، ساری صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں، اسی لیے سب ناموں میں سے یہ نام زیادہ اونچا اور بلند ہے۔ ابو اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسم اعظم اللہ کا نام اللہ ہے۔ تو علماء نے سوال کیا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے کلام پاک میں ناموں میں سے سب سے پہلے اپنا نام استعمال کیا۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اللہ کا۔ بسم اللہ میں بھی پہلے کون سا نام استعمال ہوا ہے؟ اللہ کا۔ رحمان اور رحیم سے پہلے اللہ کا استعمال ہوا ہے۔ چونکہ اللہ نے اس لفظ کو قرآن مجید میں بھی سب سے پہلے استعمال فرمایا، اس لیے بھی یہ نام اسم اعظم ہے۔ علماء نے کہا دلیل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی مضبوط دلیل چاہیے، تو وہ بھی پھر امام اعظم تھے۔ انہوں نے کہا دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے نا، اللہ نے انہیں اپنا تعارف کروانا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہوں، تو جس نام سے اللہ نے اپنا تعارف کروایا وہ نام بھی اسم اعظم ہے۔ اور یہ ایسی دلیل تھی کہ سب علماء مان کہ واقعی امام اعظم کی بات بہت ٹھوس ہے، بہت مضبوط دلیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کئی مرتبہ اللہ کے نام سے دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہماری زبانیں جھوٹی اور ناپاک ہوتی ہیں۔ اب اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے وہاں کیا قبول ہوں گے؟ اس کی مثال کو یوں سمجھیں، آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور ایک چوک پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پھنسا ہوا ہے، ہارن بجا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور جو پولیس والا ہے وہ ایک سائڈ میں بیٹھے ہوئے کرسی پہ چائے کا کپ پی رہا ہے۔ اب وہ اپنے فرض میں اتنی غفلت برت رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں میں نے آپ کو نوکری سے نکال دیا، کیا وہ نکل جائے گا؟ کیوں نہیں نکلے گا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس کیا تھیوریٹی ہے یہ لفظ کہنے کی، آپ کون ہیں؟ اب آپ کے بجائے کوئی آئی پی پولیس تھا اور اس نے دیکھا کہ پولیس والا اپنے فرائض میں غفلت برت رہا ہے، اور وہ آ کر اس سے کہتا ہے کہ اچھا بھائی آج سے میں نے آپ کو نوکری سے نکال دیا، تو وہ بندہ نکل جائے گا نا؟ کہا ہم نے بھی وہی تھا مگر وہ نہیں نکلا، کہا اس نے بھی وہی ہے مگر وہ نکل گیا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک عہدہ تھا، اس کی بات کا اس پر اثر ہوا۔ ہمارے پاس وہ عہدہ نہیں تھا تو بات کا بھی اثر نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نیک بندے جن کے پاس اللہ کی ولایت کا عہدہ ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ دوستی کا عہدہ رکھتے ہیں، جب وہ اپنی زبان سے اللہ کا نام لے کر دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کیونکہ ہماری زبانیں میلی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا زبان سے ہم غیبت کرتے رہتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم جب اس زبان سے دعا مانگتے ہیں اور لفظ اللہ کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ اس لیے ہم اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک کریں، پھر دیکھیں گے کہ جب ہماری زبان سے لفظ اللہ نکلے گا اللہ ہماری دعا کو بھی قبول فرما لیں گے۔ یہ اللہ کا نام اتنا برکت والا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو ہارن بجائیں گے، سور کو بجائیں گے، ان کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے میرے فرشتے، جب دنیا میں کوئی میرا نام لے گا اللہ، تو اس نام کو سننے کے 40 سال کے بعد آپ نے سور پھونکنا ہے۔ تو آخری بندہ جو بندہ اللہ کا نام لے گا اس کے بھی 40 سال کے بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ قیامت جیسی مصیبت بھی 40 سال کے لیے ٹل جاتی ہے۔ اے بندے، اگر تو اس نام کو کثرت سے اپنی زندگی میں لے گا تو اللہ تعالیٰ تیری زندگی کی پریشانیوں کو کیوں نہیں ٹال دیں گے۔ اور اس نام کو روزانہ 300 مرتبہ پڑھنا کثرت میں آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اور سلسلہ نقشبندیہ میں تو ہر وقت کا ذکر ہی اللہ